جو انتخابات ہوئے، آپ لائرز ہیں، دنیا میں کہیں بھی یہ مثال آپ نہیں لا سکتے کہ ایک پارٹی سے جس سے خطرہ تھا کہ یہ پارٹی الیکشن جیتے گی، کورٹ کے ذریعے اس کے سمبل کو بین کر دیا گیا، کورٹ کے ذریعے. اور پھر آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے اپنے بھی ناراض ہوتے ہیں، بیگانے بھی ناراض ہوتے ہیں. بالکل جس طرح آم کی بولی لگتی ہے، کھنو کی بولی لگتی ہے، پیاز کی بولی لگتی ہے، آلو کی بولی لگتی ہے، اسمبلیوں کی بولیاں لگائی گئی. جب آپ اسمبلیوں کی بولیاں لگائیں گے تو اس میں تو غریب آدمی بولی نہیں دے سکتا، اس میں مزدور بولی نہیں دے سکتا، اس میں غریب آدمی ایک دانشور بولی نہیں دے سکتا. کون بولی دے گا؟ ڈرگ ٹریفکرز، چور، ڈکیت، بدماش، جو بھی خطرناک الفاظ. میں احتیاط کرتا ہوں الفاظ کے استعمال میں، کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہوں. انہوں نے بس فیصلہ کر لیا کہ بس ہم نے یہ اس طرح چلانا ہے. ایک CRPC 144 اس کی خلاف ورزی میں سینکڑوں پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، سرائکی مارے جا چکے ہیں. فلانی جگہ 144 تھا اور پھر گولیاں چلی، پھر 3 آدمی مر گئے، پھر 5 مر گئے، پھر 12 مر گئے. لیکن آج تک آئین کو روندنے، آئین کو پھاڑنے، آئین کو سسپینڈ کرنے، آئین کو درخور اتنا نہ سمجھنے پہ آج تک کسی سے پوچھ گچھ نہیں کی گئی. جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ غداری کی بات ہے. بابا غداری تو ڈیفائن کرے آپ غداری. ہمارے آئین نے تو غداری ڈیفائن کی ہے. امین کہتا ہے کہ وہ آدمی ہائی ٹریزن کا مجرم ہے جو آئین کو چھیڑتا. آپ وکلا ہیں، آپ عالم فاضل لوگ ہیں، آئین کی کیا حالت ہے، جوڈیشری کی کیا حالت ہے، آزاد عدلیہ کی کیا حالت ہے، پارلیمنٹ کی کیا حالت ہے. ان حالات میں ہم لوگوں کو جب ایک خطرہ پڑا کہ یار یہ تو حملہ آور ہو رہے ہیں تمام اداروں پہ، تو ہم نے وقت سے پہلے ہی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بنیاد رکھی. ابھی یہ بھی لوگوں پہ بوجھ ہے، یہ لوگوں پہ اس لیے بوجھ ہے کہ یہ واحد الائنس ہے جو ایجنسیوں کی مرضی کے خلاف بنا ہے. ماضی میں جتنی احتیاط بنی میں الزام لگاتا ہوں ان میں کہیں نہ کہیں ان کا کوئی طریقہ ہوتا تھا. تحریک تحفظ آئین پاکستان واحد تحریک ہے جو خود بنی ہے، اس میں غریب لوگوں کی پارٹیاں ہیں. آپ وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں کبھی کبھی بول دیتا ہوں. آپ کا کوئی جج آپ کا نچلے درجے کا، اوپر درجے کا، پھر سپریم کورٹ تک کوئی جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دفتر میں جاسوسی ادارے کا ایک آدمی نہیں بیٹھا اور اس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ فیصلہ ایسے کرو. کیسے چلے گا یہ ملک؟ کیسے چلے گا؟ بے انصافی بھائیوں کو لڑاتی ہے، بے انصافی شوہر اور بیوی کو علیحدہ کرتی ہے، بے انصافی باپ بیٹوں کے درمیان، بے انصافی پہ چلا ہوا ایک نیا فلسفہ انہوں نے کہہ دیا ہے. جو بکتا ہے وہ اچھا پاکستانی، جو دوسروں کو خریدتا ہے وہ اچھا پاکستانی، جو یار لوگوں کو ادھر ادھر سے کھلاتا ہے وہ اچھا پاکستانی، اور جو کہتا ہے بابا خدا کو مانو یہ نہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں، یہ غدار ہیں. اگر یہ لوگ غدار ہیں، ہم ان غداروں میں خوش ہیں ان وفاداروں کے مقابلے. ہم یہ جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح. اسمبلی کیا ہے؟ کون سی اسمبلی؟ مجھے دکھ ہوتا ہے، میں نام نہیں لے سکتا. ایسے لوگ اسمبلیوں میں آئے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے کے زور پہ اربوں روپے دے کے ڈاکٹر مالک ہار گیا ہے. اتنی ایمانداری وہ کرے کہ وہ کیوں ہارا؟ روزانہ اس کے بیانات آتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے خلاف بھی ان کے ساتھی بول دیتے ہیں آپ کیوں خاموش، آپ کو کس نے ہرایا؟ وہ آدمی کہاں کا رہنے والا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کے سپورٹ سے آیا ہے، اور اس نے اس پہ کتنے پیسے دیے. اس کا ایک بانجا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، دوسرا صوبائی اسمبلی لڑکا صوبائی اسمبلی. کیسے اسمبلیاں اس طرح بنتی ہیں؟ ہمارا گناہ یہ ہے، ہم پاکستان کا اگر کسی کے پاس اور اچھا علاج ہے لے آئے. ہم کہتے ہیں پاکستان کو چلانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ منتخب پارلیمنٹ
غیر جانبدار طور پر الیکشن منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. داخلہ اور خارجہ پالیسیاں وہاں سے اوریجنیٹ کریں گی. ہم سارے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی اٹھ کے کہے قسم کھائے, کیا اسے پتہ ہے کہ پاکستان کی خارجی پالیسی کیا ہے, کون بناتا ہے, کدھر سے, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے, ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں. پنجاب کا ہر ضلع پشتون بلوچ آبادی سے زیادہ ہے. ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے, ہمارے وسائل یورپ کے وسائل سے زیادہ ہے. پھر ہم کیوں بھوکے ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ فوجیوں کے خلاف. بابا کوئی پاگل فوج کے خلاف ہوگا؟ دنیا کی فوجیں ہیں. ہمارے اخبارات والے یہ غلطی کرتے ہیں, مہربانی کریں یا نہ کریں, فوج بھی ایک قوت ہے. دیکھیں اگر ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا میں افواج ہے. پاکستان کو تجرید میں آپ نہ لیں. پاکستان سے بڑی فوج امریکہ کی ہے, پاکستان سے بڑی فوج روس کی ہے, پاکستان سے بڑی فوج فلانا کی ہے, فرانس کی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ان کے پاس ہے. کوئی وہاں اٹھ کے کہے, کوئی جسٹ ایک فکرہ کہہ دے کہ فوج بھی ایک طاقت ہے. فوج, انسان نے اپنی اجتماعی دانش میں صدیوں کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ جرگے میں نہیں بیٹھے گا, وہ پنچایت میں نہیں بیٹھے گا. اس کو تلوار کا شوق ہے تو وہ میدان جنگ سرحدوں کی حفاظت کرے, اور اگر یہاں آنا چاہتا ہے تلوار رکھ دے, وردی اتار دے, بسم اللہ کا آ جائے. ہم نہ افواج کے خلاف ہیں, نہ کوئی ملک ایجنسیوں کے بغیر نہیں چل سکتا. ایجنسیاں ملکوں کے کان و آنکھیں ہوتی ہیں, وہ اپنا کام جاری رکھیں. ہاں پر لگے ہوئے ہیں فلانا پی ٹی آئی کیا کر رہا ہے, اختر منگل کیا کر رہا ہے, فلانا کیا, یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. 6 7 8 ہماری ایجنسیاں ہیں, بہت کمپیٹنٹ سول ایجنسیاں, بہت کمپیٹنٹ. بات کریں جی اس بھائی فوج ہماری سر آنکھوں پہ, ISI MI ہمارے سر آنکھوں پہ, لیکن اپنے فریم میں. آئین نے جو فریم رکھا ہے, ہم بسم اللہ. میں نے اسمبلی میں کہا تھا, وہ غلط کہا تھا, غلط میں نے لوگوں کو برا لگا ہوگا. میں نے کہا کہ ہمارے موجودہ فیلڈ مارشل آئین کے تحت اٹھائے ہوئے حلف کا احترام کریں, میں اس کا ہاتھ چوموں گا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا, میں نے آج تک باپ کا بھی ہاتھ نہیں چوما, ماں کا نہیں چوما, بھائی کا نہیں چوما, چاچا کا نہیں چوما. لیکن اگر فیلڈ مارشل صاحب اور ان کی ایجنسیاں جو حلف انہوں نے حلف وکیلوں کو پتہ ہے حلف کیا ہوتا ہے. جو آدمی یہ حلف اٹھائے کہ میں نے سیاست میں حصہ نہیں لینا, اب یہ کون مانے گا؟ اس طرف ہم کچھ سنمائی کرتے ہیں تو بسم اللہ شروع ہو جاتے ہیں.